بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے شیب ابی طالب میں جو 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، آپ یوں سمجھیے کہ جو بنو عبد المطلب والے تھے اور بنو ہاشم والے تھے، ان سب کو 3 سال کے لیے وہاں پہ محصور کر دیا گیا۔ جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، ایک سیکنڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کتنی مشکل انہوں نے وہاں پر 3 سال کس طرح گزارے۔ ہر طرح کا آپ کہہ لیں کہ جو تعلقات، کوئی انسانی تعلقات ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ہر طرح کے ان کے بند کر دیے تھے۔ ان کا یہ بنو ہاشم اور یہ جو بنو عبد المطلب والے جو تھے، ان میں سے مسلمان بھی شامل تھے، وہ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا، یہ ہر طرح کی تجارت بند کر دی گئی، سخت مشقت میں پڑ گئے، درختوں کے پتے تک انہیں کھانے پڑے۔ اتنے دن، کئی کئی دن فاقے، عورتوں اور بچوں کے بھوک سے جو رونے کی آوازیں وہ باہر تک سنی جا سکتی تھی۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی تھی۔ کچھ لوگ چوری، آپ کہہ لیں کہ چھپ کر کچھ انہیں بھجوا دیتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف جو حرمت والے مہینے تھے بس ان میں ہی باہر نکلتے تھے اور قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے۔ لیکن یہ مکہ والوں کا ظلم دیکھیے کہ انہوں نے وہ جو قافلے آتے تھے، یہ ان کو کہتے تھے کہ جو تم انہیں چیزیں دے رہے ہو وہ ہم اس سے مہنگے داموں تمہیں، کہ ہم اس کے دام تمہیں زیادہ دیتے ہیں، وہ تم ہمیں فروخت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ وہ بھی نہ خرید سکیں۔ لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیسے، کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلے انہوں نے آپ گھر والوں کو، جو کلوز لوگ تھے وہاں، انہیں دی۔ اس کے علاوہ 3 سال چوری چھپے، خاموشی سے، سمجھداری، حکمت سے، صرف انہی لوگوں کو جن کا اندازہ تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یا جن کا انٹرسٹ اس طرف ڈیولپ ہو جاتا تھا یا دل مائل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے عزت سے، جب یہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے انہوں نے پکارا، اس کے بعد کھلم کھلا۔ اور پھر بعد میں جو جب حاجی آتے تھے، خاص طور پہ ان دنوں میں، کیونکہ وہ سارے عرب سے آتے تھے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت محنت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اب کیا ہوا، وہ جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ تھا، ایک پیپر پہ لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کے ذریعے پتا چلا کہ وہ جو یہ دیمک ہوتی ہے، وائٹ اینڈ، وہ کھا چکی ہیں۔ صرف جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے بس وہ حصہ بچا ہے۔ تو یہ حضرت جو تھے، یہ ابو طالب جو تھے، ابو طالب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یہ مکہ، وہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جیسے سردار بیٹھے ہوتے تھے، زیادہ تر وہ یہی ان کا مین ایریا، یہاں پہ سارے بیٹھتے تھے، آتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ بتانے گئے وہاں پر۔ وہاں پہ آلریڈی کچھ ایسے لوگ تھے جن کا دل تھوڑا نرم ہو گیا ان کے 3 سال کی جو کرائسس دیکھنے کے بعد۔ اس دوران بھی وہ نہیں اس چیز کو پسند کر رہے تھے کہ اتنا سخت بائیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مل جل کر یہ پلان کیا کہ اس بائیک آؤٹ کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ان کو بھی علم نہیں تھا، اور جو یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی، ان کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ جو صحیفہ جس کے اوپر لکھا گیا تھا اسے دیمک کھا چکی ہے۔ تو اب اس واقعے کو دیکھتے ہیں، یہ صحیفہ چاک اور بائیک آؤٹ ختم۔ کوئی 3 برس کے بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 جو قریش کے بڑے، آپ کہہ لیں، اشراف تھے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی
कि वो सहीफा चाक करके बाइकआउट खत्म कर दे, और दूसरी तरफ दीमक भेज कर उस सहीफे से ये जो इन्होंने इतने सख्त बातें कि जी बिल्कुल हर तरह का इनके साथ कांटेक्ट आपने खत्म, कुछ भी नहीं रखना, और जुल्म सितम की जो सारी बातें थी वो वहां से मिट गई। सिर्फ और सिर्फ जहां जहां अल्लाह ताला का नाम और जिक्र था वो बाकी रह गया। 5 अशराफ पे कुरैश में से पहला हिशाम बिन अमर बिन हारिसा, जो बनु लुई से ताल्लुक रखता था। आपको नाम याद रखने की ऐसे इनकी कोई इतना जरूरी नहीं, बस आपको मेन जो वाकयात है वो जरूर आपको पता हो कि ये एक वाकया हुआ था। फिर थोड़ा तरतीब से पता हो तो और भी अच्छी बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से अगर आपको सन भी पता हो तो भी ठीक है, लेकिन ये नाम तो बिल्कुल जो कोई टीचर हैं तो या कुछ ज्यादा ही कोई इंटरेस्ट रखते हैं, ये बार बार पढ़ा रहे हैं तो खुद ही आ जाते हैं। आप बस वाकयात पे और सीखने की बातों पे गौर कीजिएगा। ये शख्स जुहैर एक था, उसके पास गया, बिन अबू उमैया मखजूमी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो थी, आतिका, उनका ये बेटा था। फिर मुतम बिन अदी के पास गया, फिर अबुल बख्तरी बिन हिशाम के पास गया। देखिए ये मेन कौन था? जुहैर था। ये काफी लोगों के पास गया, फिर जमा बिन असवद के पास गया। इनमें से हर एक को रिश्ता और कराबत याद दिलाया कि ये हमारे खानदान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, जुल्म है। वो भी पहले से ही उनको अंदाजा था कि ये जो हुआ गलत हुआ। फिर 3 साल जो कुछ देखते रहे। खैर अब मेन यही था, ये जो जुहैर था, जुल्म होता देखने पर इसने मुलामत की और सहीफा चाक करने पर उभारा। ये सब लोग, ये खास जगह थी, वहां पर जमा हुए सहीफा चाक करने के लिए। इन्होंने एक मिलकर एक प्रोग्राम तय किया। चुनांचे सुबह को जब कुरैश की महफिलें मस्जिद हराम में जम गईं, तो जुहैर एक खूबसूरत जोड़ा पहने हुए आया। पहले उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह और बर्बाद हो? ना वो बेच सकें ना खरीद सकें। वल्लाह मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और कराबत शिकन इस सहीफे को चाक कर दिया जाए। इसने उन जो 3 4 लोग थे उनके साथ मिलकर ये प्लान किया था कि ये इस तरह से बात करेगा। फिर जब ज्यादा लोग इसको फेवर करेंगे तो जाहिर है फिर इस बात का नोटिस लिया जाएगा। तो अबू जहल ने जब इस अकेले ने ये बात की, तो अबू जहल ने कहा, तुम गलत कहते हो, वल्लाह इसे चाक नहीं किया जा सकता। जमा ने कहा, ये दूसरा शख्स, वल्लाह तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये लिखा गया था तब भी हम इसके लिखने पर राजी नहीं थे। इस पर अबुल बख्तरी ने कहा, जमा ठीक कहता है, इसमें जो कुछ लिखा गया उसे हम राजी हैं, ना इसे मानने को तैयार। अब मुतिम बिन अदी की बारी थी। उसने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो, जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहीफे और इसमें जो कुछ लिखा है उसे अल्लाह ताला के हजूर बरात का इजहार करते हैं कि हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। फिर हिशाम बिन अमर ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। ये सब जब ये इन्होंने ये डिस्कशन की, तो ये सारा माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, ये देखिएगा इसकी जरा इतनी कॉमन सेंस थी। उसने कहा कि ये बात रात को तय की गई है, इसका मशवरा कहीं और किया गया है। देखिए इतनी अकल थी, इतनी कॉमन सेंस थी, लेकिन ईमान नहीं लेकर आए। कोई फायदा नहीं है ऐसी अकल का, ऐसी कॉमन सेंस का। इस दौरान अबू तालिब भी मस्जिद के एक गोशे में मौजूद थे। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये जो दुनियावी इल्म बहुत बेतहाशा दिया होता है, कई कई डिग्रीज होती हैं, और न जाने सैकड़ों हजारों बुक्स वो स्टडी कर चुके होते हैं, लेकिन कुरान मजीद को नहीं खोल कर देखा होता। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, ओवरऑल सब दुनिया पे ये बनता है कि वो कुरान मजीद को जरूर वो देखें, सबके लिए है ये। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो या तो देखते ही नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं या कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव अपनी खुद जो अपनी सोच होती है, अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं या उसमें से गलतियां निकालते हैं, नाउजुबिल्लाह इस तरह से। तो ये आपकी इस अकल का, इस इल्म का कोई फायदा नहीं। याद रखिए, दुनिया की कोई भी अगर आपको अल्लाह ने नेमत दी है, नेमतें बहुत तरह की होती हैं, ये अकल भी नेमत है। आपको कोई सलाहियत दी है, कोई स्किल दिया है, किसी तरह की कोई नेमत दी है, जब तक साथ हिदायत शामिल ना हो, तो उस नेमत का वो नेमत नेमत ही नहीं है, जब तक कि हिदायत ना हो उसमें।
یعنی کہ انسان کو اتنا پتا ہونا چاہیے، اسپیشلی مسلمانوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید پر مکمل ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے، اس کی ہر بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کو خود نہیں تو چلے جس طرح بھی کسی کو اچھا لگتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے جی خود نہ کریں، آپ کورسز کر لیں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خود نہیں کرنا، آپ کورسز کریں، پراپر کریں، کوئی وقت نکالیں زندگی میں سے۔ کس کام کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا؟ دنیا کے ہر کام کو وقت دیا، لیکن ہم نے قرآن مجید کو وقت نہیں دیا۔ اور اگر پراپر 1 سال 2 سال کا وقت نکالنا مشکل ہے، جیسے گھر میں فرض کریں آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کو گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، تو آپ کسی ایسے کورسز کے ساتھ جڑ جائیں جو کہ ذرا سافٹ ہو اور کرنے میں آسان ہو، ہفتے میں کوئی 1 آدھ کلاس ہو، لیکن جڑے تو صحیح، خود دیکھیں تو صحیح، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو ہمارے اس علم کا، تعلیم کا، ہمارے جو ہم اتنی کمائیاں کر رہے ہیں، ہمارا ایک سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، اور بھی بہت کچھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری کوئی معرفت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے بارے میں، ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے بھیجے جانے کا، جب ہمیں یہی نہیں پتا، دنیا کے علم حاصل کرتے جائیں، ڈگریز پہ ڈگریز لیتے جائیں، دیواروں پہ ٹانگتے جائیں، اور اتنی کتابیں اتنی پڑھ لی، لائبریریاں کہ بڑی بڑی، پھر نظر ایک وقت میں آپ نظر نہیں ڈال سکتے، لیکن قرآن مجید کا کوئی علم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں امی اسے کہا گیا، یعنی کہ امی کے بہت سارے مختلف معنی ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ایگزیکٹ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے اس کی بات کرنے کا، لیکن وہ لوگ بھی جو کہ یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں نا یہ پڑھا لکھا یہ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے پڑھا لکھا وہ ہے جسے قرآن کا علم ہے، یہ یاد رکھیے گا، اصل تعلیم یافتہ وہ ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کو بالکل دوسرے ثانوی درجہ دیا جاتا ہے، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں، جدھر سے مرضی کر لیا، اور تھوڑا بہت کر کے تو تھوڑا بہت خود بھی ہم کر لیتے ہیں، اور پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں اب ہم نے خود کر لیا، پڑھ لیا، اور پورا چاہے نہ بھی کیا ہو تو ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ہاں ہاں مجھے پتا ہے قرآن مجید میں یہ کہا ہے اللہ نے، ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہ آیت ہے۔ اور کیونکہ جتنا علم کم ہوتا ہے نا، یہ ہمارے اس طرح کی جو سطحی باتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی خاموشی بھی بڑھتی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل انسان زیادہ ہو جاتا ہے، کم علم میں ہم فتوے بھی بہت زیادہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور تھوڑا سا جب پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر ہم زیادہ بولتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے، وہ کیا کہتے تھے چھوٹے ہوتے، کہیں اسکول میں پڑھا تھا، پتہ نہیں مجھے، ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ جاؤں، بہت کچھ اردو میں غلط پڑھا کرتی تھی، ایک تھا تھوتھا چنا باجے گھنا، یعنی کہ جو خالی برتن ہے وہ زیادہ آواز دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک لا علمی کے ساتھ کوئی بات کرنا یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے، اور کم علم کے ساتھ بھی کوئی بات کرنا کسی کو کوئی، وہ بھی غلط بات ہے۔ اب دیکھیں کم علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ آیات پڑھی ہیں، تھوڑا سا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ قرآن مجید کے بارے میں کچھ جانتی ہیں تو وہ ضرور آگے پہنچائیں، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا ابھی آپ کو پورا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہے، وہاں پہ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہو سکتا ہے آگے چلیں گی، اگلا جب چیپٹر، کوئی اگلی آیت، کوئی اگلی سورہ میں جب یہ دوبارہ ذکر آئے گا تو اور کانسیپٹ کلیئر ہوگا، پھر کچھ باتوں کو تب کے لیے رکھ لیں، کچھ باتیں جو بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہیں، آسان ہے۔ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، یہ بڑا زبردست مزیدار سی ایک چیز ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ چیزیں فوراً آپ کو آیات سمجھ آ جائیں گی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی اس کو سمجھنے کی، بالکل سمپل ہے، آپ تلاوت کرتے ہوئے نیچے ترجمے پہ دیکھیں وہ سمجھ آ جائے۔ کچھ ہیں جو کہ نہیں آئیں گی، اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی، جو سمپل ہے وہ آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کم علمی کے ساتھ یا لا علمی کے ساتھ یہ کبھی نہ کیجیے گا کہ لوگوں پہ فتوے دیں، کوئی فرض کریں کوئی وضو میں کچھ اوپر نیچے کر رہا ہے یا نماز میں کوئی ایسا سٹیپ کر رہا ہے ایسا کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کا علم ابھی اتنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کی دلیل اس کے پاس بھی ہو، یہ ویسے بھی شروع میں ذرا نرمی کے ساتھ لوگوں کو اس طرف لے کر آنا چاہیے، اگر آپ بالکل صحیح بھی ہیں، آپ کو بہت زیادہ ماشاءاللہ پوری اوتھینٹک طریقہ بھی پتا چل گیا ہے نماز کا یا کسی ایسے واقعے کا یا کسی بھی چیز کا، اسلام کے کسی رکن کا، کسی فرض کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل منہ پھاڑ کے لوگوں پہ فتوے ہم دینا شروع کر دیں، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ سب غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو لا علمی اور کم علمی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، علم حاصل کرتے جائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنا علم حاصل آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں سے حکمت کے ساتھ
دوسرے تک بات پہنچائیں، یہ چیز ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اس کو سمجھ آ گئی، یہ بات رات کو طے کی گئی ہے، اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا۔ جب یہ پڑھ رہی تھی، جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کتنی عقل تھی اس شخص کو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ایسی عقل کا۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایگریمنٹ تھا اس کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نام وہ جو ذکر ہے وہ باقی چھوڑا ہے، اور اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا مطلب تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ بات ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کر کے اٹھے تھے، اس طرح سے پوری ڈسکس کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ خانہ کعبہ میں کو کھول کے اس جگہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو یہ جا کے بتانا جی کہ دیمک کھا گئی ہے، تو یہ وہ پوری ڈسکس کر کے اٹھے تھے۔ یہاں پر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے، ہم جو ان کے گھر والے ان کو سپورٹ کریں، ہم نکل جائیں گے، اور اگر وہ سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قریش نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے لیے اٹھا کہ وہ جا کے صحیفہ چاک کرے، وہ اپنی طرف سے گیا کہ میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں، تو کیا دیکھتا کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا۔ صرف بسمک اللہم، پہلے بسم اللہ اس طرح سے پڑھی جاتی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی بسم اللہ ہر کام سے پہلے۔ پھر جب وہ پوری آیت اتری، ٹھیک ہے، جو سورہ اس میں جس میں پوری مکمل بسم اللہ، اس کے بعد پھر یہ بسم اللہ اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام باقی تھا وہی باقی بچا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں تھی، کسی کو نہیں پتا کہ اس اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو 3 سال سے بند ہیں، ٹھیک ہے ان میں سے ابو طالب ہو سکتا ہے کبھی تھوڑا بہت باہر نکلے، لیکن اس طرح کی سچویشن نہیں تھی کہ وہ جا کے انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ خانہ کعبہ کے اندر دیمک کھا چکی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ کتنی بڑی نشانی تھی، یہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ ایسا بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے، لیکن اپنی گمراہی کے رویے پہ برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ اب کیا ہوا؟ قریش کا یہ وفد اور ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے پر صورتحال کافی نارمل ہو گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار ہو گئے۔ بیماری دن بہ دن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی، عمر بھی 80 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے، لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات پر وہ ذرا ہمارے اپنی زندگی میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے اور اللہ کے رسول کے بیچ میں اس طرح سے کر جائیں، ہم ان سے متعلق کوئی عہد لے لیں ان سے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر یہ بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں جس سوسائٹی میں یہ رہتے تھے سارا ان کو اندازہ تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوگا، اگر ہم نے اس طرح کے ابو طالب کے جانے کے بعد کچھ ان کے ساتھ کیا تو پورا عرب ہمیں تانا دے گا، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا اور جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روکیں، وہ جو ان کے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے ہم اپنا دور رہتے ہیں، ان کو ہم بھی کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان لوگوں نے جو بات کی تھی وہ پیش کی۔ اچھا باتیں ایسی کرتے تھے، ڈیل ایسی پیش کرتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہر بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک الگ ہے، لیکن وہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی موقع پہ ان کا بھی دل مائل ہو سکتا تھا، اس طرح کی سچویشن تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہمیشہ ہر لمحے سپورٹ ہوتی تھی، لیکن ابو طالب جیسے سمجھدار انسان ہمیشہ وہ آپ کہہ لیں کہ سرداروں میں سے اتنے سمجھدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کرتے، لیکن ان کی ڈیل سے کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح ان کو میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ حکمت کے تحت ایسا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے بھتیجے کے ساتھ میرے سامنے یا میرے بعد میں کوئی سختی کریں، تو یہ چاہتے تھے کہ تھوڑی ڈیل ہو جائے، اور کبھی کبھار واقعی ان کی پیشکش ایسی ہوتی تھی کہ اگلا بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں
یہ جو ان کی ڈیل تھی، وہ جو کرنا چاہ رہے تھے، اس کے جواب میں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے انڈر آ جائیں گے، اور عجم جو ہے انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ اب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا اعجاز تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان کی بلاغت، فصاحت و بلاغت جسے بولتے ہیں، وہ عطا کی تھی کہ کم لفظوں میں، آسان لفظوں میں، خوبصورت طریقے سے ایسی بات کرتے تھے کہ جو دلوں پہ اثر کرتی تھی۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، سب سے جو فصیح و بلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی۔ اب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ وہ اب انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ سنا کہ اچھا ایسا ہوگا کہ عرب والے بھی ہمارے انڈر آ جائیں اور ہم ان کے بادشاہ اور سردار اور جو باقی ساری دنیا والے ہیں وہ ہمیں جزیہ ادا کریں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف ایک بات ہے، تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے، کوئی لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائے، ہم آج بھی نہیں سمجھے۔ یہ میں کئی دفعہ یہ میں اس کو پڑھتے ہوئے ذکر کرتی ہوں، اور میں نے خود بھی سنتی آئی ہوں، پڑھتی آئی ہوں، آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ اس کو ہم سے زیادہ مکہ کے مشرکین اور کفار جانتے تھے، اس چیز کو، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا اگر کسی کو پتا چل جائے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے کوئی الہ، کوئی بت تو نہیں بنایا، ہمیں لگتا ہے کہ الہ اللہ کے سوا وہی ہو سکتا ہے، یا تو کوئی بت ہو، یا چلے کوئی کسی قبر والوں کو اس طرح سے کوئی کرتے ہوں، ان سے مدد مانگتے ہوں، دعائیں مانگتے ہوں، باقی تو ہم نے الہ نہیں بنایا، بس یہی ہے جو الہ ہے، اور یہی جو سامنے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو الہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی پیشن، کوئی کیریئر، کوئی پروفیشن، کچھ بھی ایسا، اس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، کوئی ہمارا ہابی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی عادت ہو سکتی ہے، اس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو پورا کرتے ہوئے، اس کا شوق فرماتے ہوئے، یا ان کو ٹائم دیتے ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی کر جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن ہماری اس وقت ہم باقی کاموں میں، ہو سکتا ہے کہ ہماری الہ کوئی، کسی نے اولاد کو بنایا ہو، کسی نے اپنے شوہر کو، یا چلے کسی نے اپنی بیوی کو، کسی نے کسی رشتے کو، کسی نے کسی ہابی کو بنا لیا ہو، کسی نے کسی، اس کا اتنا کوئی شوق ہے کسی چیز کا کہ وہ جب تک اس کا وہ شوق نہیں پورا ہو رہا، اس کے راستے میں وہ جو محنت کر رہا ہے، وہ اس کو اسی کو وقت زیادہ دے رہا ہے۔ کوئی نہیں پتا نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم لوگ چھوٹے سے ایگزام ہوتے ہیں دنیا کے، اس کے پیچھے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی بہت، ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہماری کسی وہ لسٹ میں ہے ہی نہیں، اوپر چھوڑے، بعض دفعہ کہیں بھی نہیں ہوتے۔ ہماری لسٹ اگر ہم لوگ خود بنائیں ایمانداری سے، تو ہمارے سب سے زیادہ جو ہم ٹائم دیتے ہیں، یا جو ہمیں چیز اٹریکٹ کرتی ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ خود بہت ساری اور کوئی رشتہ ہوگا۔ بعض لوگ اپنی جیسے والدہ کو ہی خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، اس کے پیچھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حق تلفی کر رہا ہوں۔ بعض اپنے بیوی کو خوش کرنے میں، اس کے پیچھے اپنی باقی فیملی کو اگنور کرتے ہیں، بعض کسی باس کو خوش کرنے میں، بعض اپنی کسی اولاد کو خوش کرنے میں، بعض اپنا کوئی شوق پورا کرنے میں۔ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے ہم تو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، ہمیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنا الہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بات تبھی صحیح بنے گی جب آپ کی لسٹ میں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر قدم، جو بھی کام کریں، جو بھی بات کہیں، ذہن میں ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ سوچ جب ہو جائے گی نا، جب ہمارے 24 آورز اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب یہ سارا کچھ ہوگا، تب ہم تھوڑا سا کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتا چلا جی لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ذرا سے خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت گھر پہ آتی ہے، مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کسی کو بچہ اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا کچھ سال، کسی کا رزق رک گیا، جاب نہیں مل رہی،
किसी के घर में और कोई मुश्किलात हैं, झगड़े हैं, तो कुछ अरसा तो दुआ मांगेंगे, उसके बाद हम नाउमीद हो जाएंगे। फिर हमें कोई कब्र वाले का रास्ता बता देगा, हम उसके पास चले जाएंगे, कोई जिंदा पीर का बता देगा, हम उसके पास चले जाएंगे। वो भी कोई हर्ज नहीं है अगर कोई जिंदा आपको कोई अगर कुरान और सुन्नत से कोई तरीका बताए कि आपकी मुश्किलात, लेकिन आपका अपना ईमान इतना मजबूत हो, आपका अपना जाती कनेक्शन अल्लाह ताला से इतना मजबूत हो। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट कुरान पढ़ने को भी बुरा समझा जाता है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से दुआ मांगने को इतना अजीब समझा जाता है। कहा जाता है कि खुद नहीं, या तो किसी को अपने पीर बुजुर्ग वो दुआ उनसे करवाएं या किसी और से करवाएं। देखिए, उनसे जिंदा लोगों से इस तरह करवाने में, और जो आपको लगता है कि अल्लाह वाले हैं उनसे करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका अपना भी अल्लाह ताला से एक जाती कनेक्शन होना चाहिए, आपका जाती ताल्लुक होना चाहिए, जो दुनिया के तमाम ताल्लुकात से बढ़कर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है जी ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हमें बताया, मैं उन्हीं के अल्फाज पे तर्जमा कर रही हूँ कि अगर ये कोई इसका कायल हो जाए तो अरब उनके ताबे फरमान, यानी कि अरब उस वक्त उन्होंने तो उस मौका महल के मुताबिक बात की ना, जिसको ये बात समझ आ जाती है सारी दुनिया, आप यूं समझ लें ऐसी बेनियाजी आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, इतना सुकून मिलता है, ऐसा कल्बे सलीम, ये सारी दुनिया की परवाह नहीं करता वो इंसान, जिसको ये हो कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, सबसे पहले अल्लाह ताला, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला। तो वो बाकी सारी दुनिया भी को वो कुछ समझता ही नहीं है। वो उनके हुकूक पूरे करेगा, अपने फराइज पूरे करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा, लेकिन वो इन चीजों को सर पे नहीं सवार करेगा, ना डरेगा किसी चीज से, ना घबराएगा। मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें आएंगी, उसको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से। पता है कि हमें ना अल्लाह ताला का पता ही नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक दे, हम बहुत जल्द कोशिश करनी है कि ये अस्माउल हुस्ना का सिलसिला शुरू करना है। वो भी एक छोटी सी कोशिश होगी कि शायद अल्लाह ताला के 99 नाम अगर हम पढ़ने बैठे तो उनके तर्जुमा के साथ, तो शायद थोड़ा अंदाजा हो कि ये अल्लाह ताला है कौन। हमें पता ही नहीं है अल्लाह ताला, बस थोड़ा सा ये पता है जी कि है, ऊपर है, और अपने उनका एक अर्श है, और सब कुछ ठीक है। हम ये भी कह देते हैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हम बिल्कुल कह देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, जरा सी मुसीबत पड़ती है, कुछ महीने सबर इंतजार के बाद मायूस होकर हम फिर कब्रों वालों के पास पहुंचते हैं। हम फिर, हमें अगर कोई उल्टे सीधे टोटके बताए, कोई तरीके बताए, ये कर लो वो कर लो, जो कि हमारे कल्चर का भी हिस्सा नहीं है, हमने पता नहीं जब कहाँ से हमने कोई किसी और हिंदू कल्चर से वो चीजें ली होती हैं, हम वो हमें कहा जाता है कि जी ये कर लो, इस तरीके से कर लो, तो हमने वो कुरान को, अल्लाह ताला के हुक्म को सब पसे पुश डाल देते हैं। जरा सी कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, वो हमारा निकल जाता है, हमारा जो हम कह रहे हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आजमाइश होती है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसकी आजमाइश मस्ट है। अब आगे कम हो या ज्यादा हो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, उनको पता है किसको किस तरह और कितनी आजमाइश से गुजारना है। तो लेकिन ये आजमाइश जरूर होती है, तो फिर वही पता चलता है कि ये जुबानी था या दिल से था। जो दिल से कहते हैं, जैसे सहाबा कराम जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस पर इस्तेकामत इख्तियार की, कुरान मजीद से हमें ये पता चलता है। तो वो फिर और ही लोग हैं, उनका फिर देख लें उनको क्या इज्जतें मिली हैं, उनको क्या दर्जा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहिए कि वो, हमने सिर्फ जुबान से नहीं कहना, कोई मुश्किल पड़ी है तब भी हमने यही कहना है, तब भी हमने अल्लाह ताला का जो हक है वो अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है। रिस्क सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, बच्चे सिर्फ, औलाद सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला है। ये मुसीबत के वक्त फिर हमारी आजमाइश होती है, वहां हमारा पोल खुल जाता है, वहां फिर हमारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमारा निकल जाता है। ठीक है जी, अब इस पर वो अपने कपड़े झाड़ कर ये कहते हुए उठ गए, क्या इसने अजाअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। ये सूरह सौद की आयत है। क्या इसने सारे माबूदों की जगह एक ही को माबूद बना डाला। ये तो बड़ी अजीब बात है। इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट था ना कि ये अल्लाह ताला को बिल्कुल मानते थे, अल्लाह ताला तो है, पैदा भी उन्होंने किया है, रिस्क भी वो देते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनके थे, लेकिन साथ अपने बुतों को, अपने को बुजुर्गों को भी मानते थे, और इस तरह से कब्रों को भी मानते थे, ये अपने बुतों को भी मानते थे कि ये जो है ये अल्लाह ताला के खास है, अल्लाह ताला ने इनको भी पावर दी हुई है
یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سن سکتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں. اور یہ اور کچھ نہیں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن ہماری یہ شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا اس نے سارے معبودوں کو، تو ان کے جی اپنے یہ بارش کا یہ الگ ہے، یہ ہے جو بارش دیتا ہے، یہ ہے جو یہ والا کام کرتا ہے، یہ ہے جو یہ والا کام کرتا ہے. یہ اس طرح سے انہوں نے بنائے ہوتے ان کو تو. اور اسی زمانے میں ایران میں بھی یہ ہوتا تھا. ایران میں بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے. یہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں چیز، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو عجیب سا لگتا تھا ایک ہی سے سب کچھ مانگنا ہے. پتہ کیا یہ جو ہوتا ہے نا شرک بڑا کلرفل لگتا ہے. شرک میں انسان کو جو اس کے ریچولز آپ کہہ لیں سو کالڈ، وہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں ہمیں. اگر میں اپنے ہاں ادھر اپنے کلچر میں دیکھوں تو وہ جو خواتین کا پھر پیار ہو کر مل جل کر وہ سفر کرنا، پھر وہ انجوائے کرتے ہوئے وہ بزرگوں کی قبروں پہ جانا، اور پھر وہاں پہ بھی رونق میلہ اور شور شرابہ جو بھی اچھا لگتا ہوگا انہیں، یہ سب چیزیں. پھر وہاں پہ جو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کس طرح پھول، کس طرح اگربتیاں، نہ جانے کیا کچھ ہے. لمبی لسٹ ہے جو میں بتانے لگوں گی، جو مجھے پورا خود علم بھی نہیں ہے، جتنا تھوڑا بہت میں نے کہیں آبزرو کیا دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ چیزیں اٹریکٹ بڑا کرتی ہیں. یہ رنگ برنگے جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. اسلام بڑا سیدھا ہے نا، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑا گریسفل ہے، لیکن سیدھی بات کرتا ہے. اس میں اس قسم کے دائیں بائیں یہ رنگینیاں، بلا وجہ کی رنگینیاں نہیں ہیں. عورتیں اس طرح سے تیار ہو کے مل جل کے شور کرتی، ہنستی کھیلتی وہ مردوں کے بیچ میں سے، اور وہ کوئی پتہ نہیں وہاں پہ قبر کے پاس کھڑی مرد بھی ساتھ ٹچ کر رہے ہیں آپ کو. دیکھیں اب یہ خانہ کعبہ سے آپ اس چیز کو جو حرم شریف ہے وہاں سے کمپیئر نہ کیجیے. ٹھیک ہے، وہ چیز اور ہے. یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کون آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے کیا کام کروا رہا ہے. وہ جھاڑو مارے جا رہے ہیں کہ مشکل ہی دور ہو جائے گی، اور آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی فزیکلی کہہ رہا ہے آپ لوگ وہی کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہی، جو زیادہ جہالت والے علاقے جہاں پر قبروں پہ ان کے نام پر انہوں نے مزار بنا لیے ہوتے، کسی کو نہیں پتا ہوتا اس قبر میں کون سے بزرگ ہیں. ایسے ہی کسی بھی جگہ پہ کوئی انہوں نے بس مزار بنا کے لوگوں نے کمائی کا ذریعہ ہمارے ہاں بنایا ہوا ہے. وہ ہماری عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اس کا اصل میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ چونکہ علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا. تو یہ بہت ساری آپ سادہ کہہ لیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر ان سے چڑھاوے ان سے مانگتے ہیں. یہ ایسے ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنی زمینیں پتہ نہیں گھر کیا کچھ بیچ کے اپنے پیروں کو، زندہ پیروں کو بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں. کتنا آسان تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی نماز کا وقت ہے فرض کے علاوہ آپ کھڑے ہو کے نفل نماز پڑھ لو، یا آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو. اللہ تعالیٰ وہیں پہ آپ کی جہاں آپ نے پکارا اللہ تعالیٰ حاضر ہے وہاں. کتنا آسان تھا، کتنا سستا تھا. لیکن ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتی نا یہ چیزیں. ہمیں وہ رنگ برنگے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کہاں مل کے جانا کہیں اچھا لگ رہا ہے، کہیں گھر پہ بلا کے لوگوں کو جمع کر کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس میں رونا. اب ویسے ہی اب گیٹ ٹوگیدر کر لیں، کھانا کھلا دیں دوستوں کو، رشتہ داروں کو. رشتہ داروں سے تو ہماری ویسے نہیں بنتی، ہم نے سب سے بائیک آؤٹ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح بس لوگوں کو بلا کے یا کہیں چلے گئے یا کچھ اس طرح کا جو ہمیں اچھا لگتا ہے. پھر دین ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جو جتنا اچھا لگتا ہے ہم وہ لے لیتے، جو چیز سخت لگتی ہے ہم چھوڑ دیتے. کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ منافق بھی تو اسی طرح کرتے تھے. ان کا ایک گروپ ایسا تھا جو مائل تو تھے اسلام کی طرف، لیکن جب آسان احکامات ہوتے تھے وہ اس کو لے لیتے تھے، اور جو سخت احکامات ہوتے تھے یا جہاں دین قربانی مانگتا تھا وہاں وہ کہتے تھے نہیں، پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو ہمیں بھی جو چیزیں دین کی اچھی لگتی ہیں ہم سلیکٹو، ہم چوز کرتے، ہم وہ لے لیتے ہیں. باقی جو ہمیں سخت لگتی ہیں ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تھوڑا ٹائم اور محنت کرنی پڑے گی، وہ ہم نہیں کرتے. یہ اس قسم کے رنگ برنگے مزیدار ان پہ ٹرپ ہو رہے ہیں. اور یہ میرے اپنی فیملی میں بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ایسے ہوتا ہے. گھر میں مہمان آئے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر پہ اسٹے کر کے آگے جانا ہوتا ہے، کبھی کسی وہ بزرگ کی قبر پہ، کبھی کہیں. تو یہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھی باتیں بتا رہی ہوں، میں یا اپنے کانوں سے، یا میں نے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میں نے جو خود میں نے دیکھی ہیں یہ چیزیں، میں نے لوگوں کے منہ سے سنی. میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو خیالی کہانیاں سنا رہی ہوں. میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں یہ سب چیزیں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، آپ کے کانوں سے بھی گزری ہوں گی. تو لا الہ الا اللہ،
इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला हम इसको और खोलेंगे। इस लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, गम का साल। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अबू तालिब का मर्ज बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनका वो आखिरी वक्त आ गया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, तो वहां अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ये मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी इतना इस गम में घुलते थे, किसी को देखते थे ना कि ये अभी तक ईमान नहीं लाया, बस नहीं चलता था कि इसको कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा खोल के अपने आप दिखा दें कि ये बंदा, ये शख्स ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने कुरान में, ये आगे चल के भी आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने कई मुकामात पे कहा कि आप तो अपने आप को हिलाक करने वाले हैं, ठीक है, इन लोगों के पीछे। तो लेकिन ये इखलास था ना, ये है सही दीन के रास्ते में ये चीज चाहिए। जब लोगों का दर्द महसूस हो, ना कि हमें थोड़ा सा इल्म आ जाए और हम लोगों पे फतवे दें। हमने लोगों का दर्द महसूस करना है कि मैं भी तो ऐसी थी ना, हम सब कहीं ना कभी ऐसे होते हैं, हमने भी गलतियां की होती हैं। अल्लाह ताला हमें भी दरगुजर फरमाए, हमें सब हमारी गलतियां माफ फरमाए। तो हमने भी अगले को ये सोचना है कि वो भी उसी फेज से गुजरा है। हमें अल्लाह ने अगर कोई रास्ता दिखाया तो इंशाल्लाह ताला इनको भी दिखाएगा। और फिर जितना हो सके कोशिश करना है, लेकिन हिकमत के साथ। तो यहाँ पर, और चचा से इतनी मोहब्बत थी, तो सोचिए जब आम शख्स के लिए वो इतना करते थे, इतना घुलते थे, इतनी यानी कि वो इस गम में कि ये किसी तरह ईमान ले आए, तो अपने चचा से नहीं करेंगे? इतने आखिर में, ये सिर्फ एक दफा का जिक्र है, कई दफा कहा, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलिमा चचा जान, इसके जरिए से मैं अल्लाह के हुजूर आपके लिए हुज्जत पेश करूंगा। ये मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, बड़ा मुझे होता है। और अबू तालिब का इस तरफ वो माइल भी हुए, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अंदाजा था, उनको ये भी पता था कि ये हक है जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आज भी हमारे यहाँ जो हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, नहीं हटते वो अपने आबा अजदाद की, कि मेरी अम्मी, मेरी नानी अम्मा, मेरी दादी अम्मा वो ये करती थी तो मैं भी ये करूंगी। उन्हें बहुत अजीब लगता है अगर आप उन्हें कोई पहली दफा ये बात बताए कि ये चीज इस्लाम में नहीं है, ये बिद्दत है या ये गलत है। वो बहुत अजीब लगता है उन्हें। सबसे पहले तो उन्हें बताने वाला बुरा लगता है, और फिर आगे डिपेंड करता है कि अब आप आगे फर्दर आप कितनी मोहब्बत से लेकर चलेंगे, कि किस तरह आपने बताया है कि कम से कम वो बुरा ना, बुरा लगता तो लगे, सोचने पर जरूर मजबूर हो जाए। ये नहीं हमने करना कि किसी के मुंह पे बात मार देनी है। ठीक है, तो ये कितने प्यार से, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलिमा, इसके जरिए से मैं अल्लाह के हुजूर आपके लिए हुज्जत पेश करूंगा। और ये अच्छा, उनका दिल इस तरह माइल भी हुआ, लेकिन वो जो दोनों सर पे सवार थे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया, उन्होंने कहा, अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से एराज करोगे, उसका दीन छोड़ दोगे? और उनसे वो बराबर बातें करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब ने कही वो ये कही थी, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर। फिर इसी पर उनका इंतकाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से रोका ना गया, मैं आपके लिए दुआए मगफरत करता रहूंगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई थी फिर बाद में। नबी और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करें, अगरचे वो कराबतदार रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर वाज़ेह हो चुका है कि वो जहन्नमी है। कितनी सख्त आयत है। और ये आज भी नाजुल हुई, इन्ना का ला तहदी मन अहबबता, ऐसा नहीं कि आप जिसे पसंद करें उसे हिदायत दे दें। देखिए, हिदायत जो है ना, ये लफ्ज, इसमें बड़ा कुछ होता है। इसके अंदर किसी को रास्ता दिखा देना भी होता है, किसी को रास्ते पर चला देना भी होता है, किसी का दिल उस पर खोल देना, उसको समझा देना रास्ता, उसका दिल उस पर खोल देना, उसका दिल उस पर मुतमईन कर देना, फिर उस रास्ते को आसान कर देना, उस रास्ते की मुश्किलात दूर कर देना, उस रास्ते के अलावा जितने और रास्ते हैं उन सबको छोड़ देना, या उन सब से एराज करते हुए इसी रास्ते पे चलना, और आखिर में मंजिल तक पहुंचना, वो क्या है, जन्नत। तो ये बहुत कुछ है इसमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में तो बहुत कुछ था, सिवाय ये कि अल्लाह ताला फाइनल किसको हिदायत दे। देखिए, हमारे क्या है कि हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं, थोड़ा समझा भी सकते हैं, चला भी सकते हैं। कोशिश, कुछ चीजें हैं जो हम भी कर सकते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन आखिर में ये कि किसको हिदायत देनी है, किसको नहीं, किसको कौन मंजिल तक पहुंचेगा नहीं, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में। ये नहीं होगा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं कहूँ, कोशिश करूँ। कोशिश तो खैर हम करेंगे, यानी कि हिदायत मिल ही जाए, वो अल्लाह ताला के हाथ है। और उसमें अल्लाह ताला का ये, अल्लाह ताला के जितने भी कानून है ना,
کوئی بھی قانون اٹھا لیجئے کہ اگر یہ ہے کہ کوئی اگر ہدایت کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اس کو ہدایت کے راستے میں ہی اس کو وہ آسان کر دیا جاتا ہے اور اس میں وہ بڑھتا جاتا ہے. کوئی گمراہی کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ آسان کر دیا جاتا ہے، اس میں وہ بڑھتا جاتا ہے. اور کبھی اگر دلوں پہ مہر لگتی ہے، کانوں پہ لگتی ہے، کوئی اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرسٹ سٹیپ نہیں ہوتا، وہ لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے. وہ انسانوں کی حرکتیں کرتوت دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہدایت بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قانون اندھا نہیں ہوتا، اس میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کس کو دینی ہے، کہاں، کیسے، یہ سب اللہ تعالیٰ. لیکن ہاں ہم ہدایت کے کچھ کام جیسے کسی کو بتا سکتے ہیں اسی طرح. اچھا جی، ان کی وفات پھر یہ دیکھیں رجب یا رمضان مختلف اس کے بارے میں رائے ہے. یہ نبوت کے 10ویں سال میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 مہینے کے بعد ہوئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بازو ایسا قلعہ تھے، ہم اسے قلعہ پڑھتے ہیں جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے وہ پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں ہم نہیں کسی کو کہیں گے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں. یہ ہم لوگ اکثر گھروں میں بیٹھ کے بھی بات کر دیتے ہیں، ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے فلاں تو بڑا نیک ہے، یہ تو پکا جنتی ہے، فلاں کی حرکتیں ایسی ہیں، یہ پکا جہنمی. ہم بالکل یہ ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا، ہمیں اجازت نہیں ہے. جنت جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہدایت دینا بھی اللہ کے ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی جو اوپر والی ہے نا سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں، گہرے والے اس میں سب سے نچلے حصے میں ہوتے ہیں. ان کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت الہی کے جواب میں، وہ ابھی یہ غم زائل نہ ہوا تھا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی. ان کی وفات کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 مہینے، بعض کہتے ہیں صرف 3 دن کے بعد رمضان میں ہی ہوئی اسی سال. وہ اسلامی قوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھی. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان سے، مال سے آپ کی غم گساری کی، آپ کی اذیت اور غم میں برابر کی شریک رہی. ہم نے حضرت خدیجہ کے ٹاپک میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا جب ہم نے امہات المومنین کو دیکھا. میں ابھی تک ہم نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی دیکھا، اسٹڈی کیا. کتنی پیاری، کتنی وفا شعار، کتنی غم گسار، کتنی کیئرنگ، سپورٹنگ وہ وائف تھی. وہ کتنی سپیس دیتی تھی اپنے ہسبینڈ کو، کتنا سمجھتی تھی، کتنا انڈرسٹینڈ کرتی تھی ان کو ہر قدم پر. یہ ہم نے بہت تفصیل سے اس کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے اور بہت محبت سے اپنائیے سے بہت ذکر کرتے تھے ان کا. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. ایک اور تھی حضرت ماریہ، وہ ہم بعد میں کبھی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جیسے انہیں ہبہ کی تھی کسی بادشاہ نے، وہاں سے ایک بیٹا ہوا تھا حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں. یہ دیکھیں بڑی کتنا رشک نہیں آتا ہمیں. سبحان اللہ، کیا شخصیت ہوں گی وہ. ان کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی جتنی کی ہیں ان میں بہت ساری مصلحتیں شامل تھیں. تو حالانکہ اس زمانے میں یہ جو مکہ میں جہالت کے زمانے میں نہ جانے 20 شادیاں لوگ کر لیتے تھے. ایک وقت میں اتنی بیویاں ہوتی تھی، لوگوں کو 4 شادیوں پہ اعتراض ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے کے لوگ 30-40 بھی رکھی ہوتی تھی. بھول جاتے تھے بیویوں کو کہ کتنی کون سی کو کیا دیا کیا نہیں، وہ کس حال میں ہے. تو اسلام نے جب وہ تعداد کم کر کے 4 کی ہیں تو اس پر اتنا واہ ویلا ساری دنیا کا. اور آج بھی آپ کے سامنے ہے آج کل کا جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں. ہمارے ہاں تو ہم بیویاں
ہم شوہر کی دوسری شادی کو اتنا برا، ہمارا یہ کلچر کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات ہمارا کلچر ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں ان کے افیئرز ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہم ان کی دوسری شادی نہیں برداشت کرتی. تو عرب ہے چونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے، وہاں اس چیز کو ایسا نہیں سمجھا جاتا، وہ ٹھیک ہے اسلام میں ہے، وہ اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اسلام میں ہے، اس کی اجازت ہے، مردوں نے اس کو حکم کے درجے پہ رکھا ہے، اور عورتوں نے بھی اس کے ساتھ اس اجازت کے ساتھ تھوڑا وہ زیادتی کر جاتی ہے. چلیں خیر آگے، یہ ٹاپک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں. اچھا جی، جب وہ آپ کے پاس آئے، یہ دیکھیں بڑے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ہے انہیں. جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں، جس میں نہ شور ہوگا، نہ شغب، نہ درماندگی اور تکان، یعنی کہ نہ وہاں شور کوئی ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقت طاری ہو جاتی ہے. ہم نہیں جیسے کبھی کچھ اپنے پرانے کسی کے اگر والد نہیں ہے، اب والدہ نہیں ہے، یاد کرتے ہیں تو تھوڑا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل ایک عجیب سا اس میں نرمی سی اور محسوس ہوتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے. یہ اتنی محبت سے یاد کرتے تھے. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھجواتے، ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں. غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا. ایک تو مشرکین کی جسارت بڑھ گئی، اب کھل کر اذیتیں دینے لگے. دوسری طرف چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو محبوب ترین ہستیاں اس طرح سے جب آگے پیچھے چلی گئیں، تو ایک انسان دیکھیں، وہ اگر پیغمبر تھے، یعنی کہ یقیناً تھے، پیغمبر کے ساتھ ایک انسان بھی تو تھے، باقی انسانوں سے ہر لحاظ سے بہت بہتر، بہت مضبوط، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے جذبات نہیں تھے. تو وہ ہر واقعے سے اب شدت کے ساتھ متاثر بھی ہونے لگے. اب وہ چیز، اگر ایک تو وہ چیزوں کی جو نوعیت تھی اس میں بھی شدت آ گئی، دوسرا پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن ابو طالب کی زندگی میں اور یہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں اس طرح یہ محسوس نہیں کرتے تھے، اس طرح سے اب انہیں محسوس ہونے لگی، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک یہ ایک بہت دیکھیے گا، یہ قریش کی ایک ظالم نے آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی، جسے یہ آپ محسوس کریں، آپ ایک بیٹی کی حیثیت سے محسوس کریں کہ آپ کے والد کے ساتھ کوئی اس طرح کرے. آپ کی ایک صاحبزادی دھوتی جا رہی تھی آپ کا سر مبارک، اور ساتھ روتی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، کہ جو زیادہ انہوں نے بدسلوکیاں کی ابو طالب کے انتقال کے بعد. پھر اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ کے بعد، وہی نبوت کے 10ویں سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری شادی حضرت سودا بنت زمعہ سے کی. وہ اپنے چچیرے بھائی، ان کے اپنے کزن حضرت سکران، وہ بھی صحابی تھے، ان کے عقد میں تھیں، یہ دونوں سابقون الاولون میں سے تھے. حبشہ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، پھر مکہ آگے، مکہ میں ان کے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا عدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. یہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تب ان کی عمر کافی تھی. تو پھر جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے کچھ ہی سالوں بعد انہوں نے جو اپنی باری تھی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ایک بیوی کے پاس رہتے تھے، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی. اب یہاں ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ شادی کے 1 ماہ کے بعد دیکھیں بچے کتنے چھوٹے تھے گھر پہ، تو گھر ظاہر ہے ایک بیوی خاتون خانہ کے بغیر، اور وہاں پہ یہ سسٹم تھوڑی تھا ہماری طرح کمبائنڈ فیملی سسٹم، وہاں پہ آپ سب انڈیویجول رہتے تھے. اب وہاں پہ اگر بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بچوں جو ہے وہ اب کوئی چاہیے، تو وہاں پہ یہی سمپل اسٹریٹ فارورڈ رواج ہوتا تھا اور بہت کامن تھا. وہاں پہ کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو جیسے وہ عدت پوری ہوتی تھی یا طلاق ہوتی تھی، جیسے عدت پوری ہوتی تھی فوراً نکاح کا پیغام یہ صحابہ کرام بہت اس طرح سے بھجواتے تھے. تو کوئی بھی شوہر یا بیوی کے بعد زیادہ عرصے اس طرح اکیلے نہیں رہتا تھا. ان کی یہ کلچر کی بات بڑی اچھی تھی. ہمارے ہاں دیکھیے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی، اس کے باوجود ہمارا کلچر ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں خواتین تو چلے چھوڑ دیں، خواتین شاید ایموشنلی ہم بہت اٹیچ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، ذرا بڑی ایج میں جو وڈو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو بھولتی بھی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیتی بھی نہیں، وہ اسی طرح وہ ٹھیک اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہر عورت کے ساتھ ہو. بعض خاص طور پہ میں نے مرد حضرات دیکھے، وہ فرض کریں کوئی
60+ में अगर किसी की बीवी की वफात हो गई है और 60-70, वो बिल्कुल बच्चे बड़े हैं अपने अपने घरों में, लेकिन अपने वालिद को शादी नहीं करने देते। वो उनके अपने मसले होते हैं, जायदाद भी बढ़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं पता है बाप किस तन्हाई से गुजर रहा है। उसको, एक इंसान को एक साथी चाहिए होता है, अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है। इस चीज को हम लोग बहुत गलत समझते हैं, बड़ा मायूब समझा जाता है। फिर शादी की अपनी पहली बीवी की वफात के 1 माह बाद, ये देखें, हमारे यहाँ किसी ने हरकत की होती तो कितने ताने दिए जाते हैं, लेकिन अरब कल्चर में कुछ बातें बहुत अच्छी थी, आज भी हैं। और ये सहाबा कराम से भी हमें पता चलता है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बस 1 माह के बाद, ये नहीं कि उनको कोई भूल गई थी, वो तो सारी जिंदगी नहीं भूले अपनी बीवी को, लेकिन वो बच्चों की, घर की जिम्मेदारी। बाकी आप देखिएगा, आपको कहीं कंबाइंड फैमिली सिस्टम इस्लामिक कल्चर का ये हिस्सा नजर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अब, ये भी आप यहाँ से नोट फरमाएं। बाकी मैं, ये टॉपिक अभी नहीं है, इस पे फिर इंशाल्लाह ये इस्लामिक तबीया वाले ग्रुप में इस टॉपिक पे बात होती है। इसके 1 साल के बाद, यानी कि नबूवत के 11वें साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी की। शादी मक्का में ही हुई। उस वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी। 3 साल बाद पहुंचकर, मदीना पहुंचकर, फिर यानी कि जब मदीना पहुंचे तो फिर हिजरत, वो काउंट होता था ना कि अब हिजरत के बाद फिर 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी। तो फिर जो हिजरत के पहले साल में इन्हें रुखसत किया गया, उस वक्त ये 9 बरस की थी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थी। बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी, एज डिफरेंस था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत के साथ इन्हें रखते थे, और ये बड़ी इंटेलिजेंट थी, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने, देखे, जिससे जो काम लेना होता है ना। अब जो बड़ी उम्र की खवातीन से शादी हुई, और अक्सर उम्र से, इनके अलावा, हजरत आयशा के अलावा बाकी सब बीवियां या तो वो बेवा थी, 2-2 दफा भी, और कम से कम 1 दफा या तलाक याफ्ता थी। तो ऐसे मौके पे जो बीवी होती है, चाहे वो दूसरी शादी हो भी जाती है, पहले हस्बैंड को कोई नहीं भूलता। अब उसकी यादों में, या वो जो आपकी इमोशंस है, आप दीन का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो दीन का काम हजरत आयशा से, जितना इनसे आगे इल्म हमें मिला है, क्योंकि ये फ्रेश थी, यंग थी, और इन पे इस किस्म का कोई, इन्होंने ये वाले इश्यूज नहीं देखे। और अल्लाह ताला ने हाफजा बहुत अच्छा दिया, जहन बहुत अच्छा दिया। इनसे बहुत अहादीस और बहुत सारे इस्लाम के हमें जो अहकामात हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन हजरत आयशा से हम तक पहुंची। ये सबसे महबूब बीवी थी, उम्मत की सबसे फकीह खातून थी। इनके बड़े फजाइल और मनाकिब थे। ठीक हो गया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में, इन हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ताइफ का कसद फरमाया। अभी तक अंदर ही, अपने मक्का के अंदर ही तबलीग कर रहे थे, और अभी हिजरत नहीं की थी। वो हजरत आयशा का तो बीच में वाकया बताते हुए हिजरत का जिक्र आया, अभी हिजरत नहीं की, अभी मक्का में ही है। अभी इन्होंने इरादा किया कि अपने इलाके में तो कर ही रहे हैं, तो ताइफ में भी जाके करते हैं, हो सकता है वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इन हालात में जब उन्होंने ताइफ का कसद फरमाया कि मुमकिन है कि वहां के लोग आपकी दावत कबूल कर लें, या आपको पनाह दें और आपकी मदद करें, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लिए पैदल चल खड़े हुए। ये मैं जब भी ताइफ का पढ़ती हूँ ना, बहुत बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये चीजें जब हम पढ़ते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, जो कुछ उन्होंने इस्लाम के लिए किया, फिर सहाबा किराम की जिंदगी में, इनसे मुझे लगता है और कुछ नहीं तो खाली हमने सिर्फ आंसू नहीं बहाने, हमने सीखना है इन चीजों से। हमने इस्लाम की ना कदर आनी चाहिए। ये इस्लाम जिसके लिए इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान से, माल से, इज्जत से, ये किसी का दिल चाहता है कि इस तरह उसके साथ हो? तो कभी आपका भी अगर कोई दीन के रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो हमारी जितनी भी मुश्किल होगी, ये इस तरह इतनी बड़ी नहीं होगी। हमें इस तरह पत्थर नहीं मारे गए, याद रखिएगा। तो दीन की कदर कीजिए। दीन किस तरह पहुंचा है, पहुंचाने वाले की कदर कीजिए। किसकी तरफ से आया है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की कदर कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताइफ के लिए पैदल चल खड़े हुए, आपके साथ आपके आजाद करदा गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस किसी कबीले से गुजर होता, एक लम्हा अल्लाह की याद से गफलत नहीं, एक लम्हा ऐसा नहीं कि किसी को अल्लाह की तरफ बुलाया ना हो, उसे इस्लाम की दावत देते। यूं ताइफ पहुंचे, और कबीला सकीफ था, उसके 3 सरदार थे जो भाई थे, वो ही वहां के सरदार थे। उनकी तरफ गए, उन्हें इस्लाम की दावत दी और तबलीग इस्लाम पर मदद चाहिए, मगर वो बहुत बद अखलाकी का मुजाहरा किया उन्होंने। भैया, अगर आपने मंजूर नहीं किया, आप ठीक है, आप ना एक्सेप्ट करें, लेकिन इतनी बदतमीजी, बल्कि बहुत बुरा जवाब दिया। आपने उन्हें छोड़कर दूसरों का कसद किया, इन भाइयों के अलावा बाकी भी जितने थे, उन्हें भी इस्लाम लाने और अपनी मदद करने की दावत दी। तो इस मकसद के लिए, यानी कि ये जो खास 3 बड़े भाई थे, इनके पास गए एक एक करके,
ہر ایک سے گفتگو کی کہ اس کام میں 10 دن گزار دیے، کسی نے بات نہیں مانی، بلکہ کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شہ دی۔ ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دی، بد زبانیاں کی، پتھر برسائے جسے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے۔ جی، اور حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے، اور سفاکی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو اتبا اور شیبہ، یہ جو ربیہ، یہ مکہ کے تھے، ربیہ اس کے بیٹے تھے، ان کے وہاں پر باغات تھے، وہاں پہ پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو وہ جو بھیڑ تھی وہ واپس چلی گئی، جو لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا اس سے ظاہر ہے دل دکھا ہوا تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکت انگیز دعا فرمائی، اسے دعائے مستضعفین کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں۔ بار الہی، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ کبھی کوئی آپ کی ناقدری کرے تو یہ دیکھے دنیا کے سب سے پیارے بہترین انسان کی ناقدری ہوئی ہے تو ہم کیا ہیں؟ اگر کوئی ہمیں نہیں پہچانتا، ہماری قدر نہیں کرتا، تو اس میں کوئی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا ارحم الراحمین، میں تو تو کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے، سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوں، ٹھیک ہے؟ عافیت زیادہ کشادہ ہے، یہ کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ یہ دیکھیے گا یہاں سے، یہاں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ تو اتنی بڑی تکلیف میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکارا، اور اس وقت جو پھر آگے سے ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس طرح فرشتے آتے، حضرت جبریل آتے ہیں، اور کس طرح وہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ تو پیغمبر تھے، ان کے لیے ظاہر ہے ان کا ایمان بھی بہت بڑا زیادہ تھا، اور ان کی مدد بھی اس طرح سے۔ لیکن آپ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، جب کوئی لوگوں کی طرف سے کوئی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے، خاص طور پہ دین کے راستے میں۔ ایک تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو دکھی ہو جاتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کی، فلاں کا یہ، ہم لوگوں کو یہ سارا دن سوچتے رہتے ہیں، لوگوں نے یہ کہہ دیا، لوگوں نے یہ کر دیا، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہمارے بارے میں، وہ چاہے سوچ بھی نہ رہے ہوں ہمارے بارے میں، جس طرح ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں خاص طور پہ کبھی کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، یا چلے دنیاوی معاملے میں بھی، آپ اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا اس کے الفاظ کو، میں یاد رہا تو میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو اس وقت بھی چاہیے ہو، وہ کہنا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی کیسی آتی ہے۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ پر جب اس حالت میں دیکھے دشمن کے بیٹوں کو، وہ ان کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا، تو اس پر اداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں، کرسچن ہوں، نینوا کا باشندہ۔ آپ نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے۔ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں،
وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور قرآن مجید سے یہ جو حضرت یونس کا واقعہ تلاوت فرمایا, کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے, مکے کے راستے پر آگے بڑھے. غم اور علم سے دل فگار تھے. کرنے منازل یہ ایک جگہ کا نام ہے. پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے, ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. آپ نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل نے آپ کو پکارا, عرض کیا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے, آپ اسے جو چاہے حکم دیں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ, بات یہی ہے, اب آپ جو چاہیں, اگر چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس لوں انہیں. یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے, جو مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولے جاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھیں ہمیں پیچھے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ جیسے ایسے کلمات تھے جسے آپ بد دعا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے لیے ذات کے لیے ایسا کبھی کسی کو نہیں کیا. جو بھی دین کے راستے میں آڑے آ رہا تھا, تنگ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اتنا وہ تنگ کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ دین کا کام مشکل ہو رہا ہے, تو وہاں پر بالکل ان کو ایسے کلمات ادا کیے. لیکن اتنے بڑے اس موقع پہ دیکھیں, کوئی ہم جیسا ہوتا تو اس موقع پہ اگر بدلہ لینے کا موقع ملتا تو میرا خیال ہے فوراً دل چاہتا کہ چلو پہاڑوں کے درمیان ایسے کچھ تو سزا ملے, کچھ تو ان کی طبیعت صاف ہو. لیکن یہ دیکھیں نا, پیغمبر تھے اور پیغمبروں کے بھی سردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے کوئی بہن بتائے کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا بریک ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے میری طرف کوئی نیٹ ورک ایشو ہو. چلے بالکل کلاس اینڈ پہ آ گئی ہے, یہ کچھ تھوڑا سا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر کلاس کا ٹائم ویسے بھی ہو چلا. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم اور علم کے بادل چھٹ گئے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آ رہی ہے جی, آواز آ رہی ہے. آپ نے مکے کے راستے پہ چلتے گئے یہاں تک کہ نخلا میں پہنچ گئے, وہاں چند دن قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا چلا, لیکن وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد جب قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے وہ قرآن سنا, اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس چلی گئی, کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی. جی جزاک اللہ خیر, آواز آ رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا, بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا. چند روز بعد یہ چند صورتیں آیتیں سورہ احقاف میں آپ کو پتہ چلتا ہے, اور سورہ جن کی, یہ سورہ احقاف کی آیتیں تھیں اور سورہ جن کی. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو تلاوت فرما رہے تھے وہ ان کو اس وقت نہیں پتا چلا, لیکن جنوں کی ایک جماعت نے سنا, ان کے دل بھی بدل گئے, ایمان لے آئے, واپس اپنے جیسے ہی سنا فوراً جا کے اپنی پیچھے جا کر تو ان کو وہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ نکل پڑے. یہ بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا چند روز کے بعد, اور یہ قرآن مجید میں ہمیں پتا چلتا ہے. پھر نخلا سے نکل کے پھر مکہ گئے. اب ابو طالب تو تھے نہیں, اب اتنی حالات ایسے تھے کہ اتنا آسان نہیں تھا واپس جانا, کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا. تو پھر وہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو پناہ دے دیتا تھا نا کہ یہ میری پناہ میں ہے, تو پھر باقی لوگ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, نہ کچھ کہتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کشادگی فراخی کی امید تھی, لیکن قریش کی طرف سے امید یہ اندیشہ تھا کہ یہ تو کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے, تو شر کا اندیشہ تھا, اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی, مکہ کے قریب پہنچ کے ہرا میں ٹھہر گئے, اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے. اس نے معذرت کی, اس نے کہا وہ حلیف ہے, اور یعنی کہ وہ دوسری پارٹی کا ہے جس کے خلاف آپ پناہ چاہ رہے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ہے, تو وہ ان کے رولز ہیں جی, وہ نہیں دے سکتا. سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا, مگر اس نے بھی کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لؤی پر لاگو نہیں ہوتی. یہ ٹھیک ہے, آپ بس ان کو یہ سمجھیں جی, 2-3 لوگوں سے جب پوچھا انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ وہ نہیں کر سکتے. پھر مطعم بن عدی کے پاس بھیجا, یہ فیملی میں سے بھی تھا یہ بندہ, یہ شخص جو مطعم کا دادا نوفل تھا نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہاشم تھے آباء و اجداد میں, ہاشم لوگ 4 بھائی تھے, اس میں ایک نوفل تھا, ایک ہاشم تھا, اور یہ امیہ تھے. اس طرح سے یہ 4 لوگ تھے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا ہی بنا. تو یہ 4 بھائی تھے, عبد مناف کے بچے تھے, بیٹے تھے. عبد مناف جو تھا وہ بہت رسپیکٹیبل سمجھا جاتا تھا یہ قبیلہ,
تو اس کے 4 بچے جیسے آپ سمجھ لیں بنو یہ ہاشم تھا، نوفل تھا، عبد المطلب وہ والے نہیں جو ہاشم کے بیٹے تھے، وہ والے جو ہاشم کے بھائی تھے. میں نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں یہ سارا ہم پڑھ کے آئے ہیں. بس اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو تھا نا متیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیملی میں پیچھے سے چل کے نا، جیسے کوئی دادا پر دادا ہم جنہیں بولتے ہیں، وہاں سے یہ آپ کے ریلیٹیو تھا. اس نے پناہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے. اچھا اس نے پناہ پھر ایسی دی کہ اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. آپ آئے، مسجد حرام میں داخل ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے وہ بالکل وہ ویپنز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا. مطعم نے قریش میں اعلان کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا. چلیں جی، یہاں پر کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہم اب باقی اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے. یہاں میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.